أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم آغاز کریں گے سورہ مائدہ آیت نمبر 93 سے 93 سے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ درس میں ہم نے وہ آیات پڑھی تھیں جن میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اب مسلمانوں کو، اب لوگوں کو شراب پینے کی اجازت نہیں ہے، جوا کھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا ان آیات میں کہ شیطان چاہتا ہے کہ لوگ شراب پیتے رہیں، جوا کھیلتے رہیں، تاکہ ان کی آپس کی دشمنیاں پیدا ہوں، آپس میں نفرتیں پیدا ہوں، اور اس لیے بھی کہ ان دو چیزوں کے استعمال سے وہ اللہ کے ذکر سے دور رہ سکیں گے، نماز سے دور رہ سکیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کہ کیا تم ان دو چیزوں سے اور باقی حرام کردہ اشیاء سے بعد آنے والے ہو، رک جانے والے ہو، ان کو ترک کر دینے والے ہو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ترک کر دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ لوگ جو شراب حرام ہونے سے پہلے شراب پیتے رہے، ان کا کیا حکم ہوگا؟ ان میں سے کئی ایسے تھے جو شراب پیتے پیتے دنیا سے چلے گئے، یعنی کہ شراب چونکہ حلال تھی، وہ شراب پی رہے تھے اور شراب کو حلال جانتے تھے، اور پھر وہ فوت ہوئے، یعنی کہ انہی ایام میں فوت ہوئے جن ایام میں شراب حلال تھی، جن ایام میں وہ شراب پیتے تھے۔ اور ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو احد کی لڑائی میں شریک ہوئے، جہاد کیا، شہادت پائی، لیکن شراب پیتے تھے۔ ان کا کیا بنے گا؟ یہ اشکال پیدا ہوا، تو اللہ رب العزت نے اس اشکال کا ازالہ فرمایا اور فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، لیسا نہیں ہے، علی الذین آمنوا ان لوگوں پہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کیا نہیں ہے؟ جناح، یہ ہے لیسا کا اسم، یعنی کہ ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ کس معاملے میں؟ فیما طعموا، ان چیزوں کے معاملے میں جو وہ کھا پی چکے، ان چیزوں کے معاملے میں جو وہ کھاتے رہے، جو وہ کھا چکے۔ اذا متقوا وآمنوا، اذا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب۔ ما زائدہ ہے توکید کے لیے، تاکید کس کی؟ اذا کی، کہ جب بھی اتقوا وہ تقوی اختیار کریں، وآمنوا اور ایمان لائیں، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال بجا لائیں، ثم اتقوا وآمنوا پھر وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں، ثم اتقوا واحسنوا پھر وہ تقوی اختیار کریں اور احسان کریں، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ واضح کیا کہ مسلمان ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے ان کھانوں کے تعلق سے جو وہ حالت ایمان میں کھاتے رہے۔ جن دنوں نیک اعمال بجا لاتے تھے ان دنوں کھاتے رہے، ان چیزوں کے بارے میں ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات آیت کے بالکل شروع میں آیا، اس سے مراد تعارف ہے ان لوگوں کا جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے ان چیزوں کے معاملے میں جو وہ کھاتے پیتے رہے۔
تو کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دو اوصاف بیان ہوئے ہیں. پہلا وصف ایمان لانا اور دوسرا نیک اعمال بجا لانا. ایمان دل کے ساتھ لایا جاتا ہے اور اعمال جسم کے ساتھ کیے جاتے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ، آنکھوں کے ساتھ، کانوں کے ساتھ، زبان کے ساتھ. ان لوگوں پہ کوئی حرج نہیں ہے جو ایمان لائے. کس چیز پہ ایمان لائے؟ ہر اس چیز پہ ایمان لائے جس پہ ایمان لانا واجب ہے. اور خصوصی طور پہ اس میں داخل ہوں گی کتنی چیزیں؟ 6، جنہیں ارکان ایمان کہا جاتا ہے، ایمان کے ستون کہا جاتا ہے. اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانا، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں پہ ایمان لانا، اللہ کے نبیوں علیہم الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا. وعاملوا الصالحات، نیک اعمال بجا لائے. عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح وہ ہے جس میں 2 شرائط پائی جائیں. نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 اتباع. اخلاص یعنی کہ وہ عمل صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے وہ عمل نہ کیا جائے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ وہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. یہ ہے عمل صالح. تو وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے ان چیزوں کے تعلق سے جو وہ کھاتے پیتے رہے. یہاں پہ لفظ کیا استعمال کیا گیا؟ طعام. طعام، اور طعام کا لفظ ان چیزوں کے اوپر بھی مشتمل ہے جن کو کھایا جاتا ہے، اور ان چیزوں کے اوپر بھی مشتمل ہوتا ہے جن کو پیا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تذکرہ تو شراب کا ہو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں پہ، اعمال صالحہ بجا لانے والوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے ان چیزوں کے تعلق سے جو وہ کھاتے رہے، جن چیزوں کو بطور طعام استعمال کرتے رہے. تو لفظ طعام کھانے پینے والی دونوں چیزوں پہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن کریم سے ہمیں مل جائے گی. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي. طالوت جب اپنا لشکر لے کر نکلے تو انہوں نے اپنے لشکر سے کہا تھا ان اللہ مبتلیکم بنہر، آگے کہ نہر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارا امتحان لے گا. جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ہے، اور جو پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو اب نہر میں کیا ہوتا ہے؟ پانی. اور لفظ کیا بولا گیا؟ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، یعنی کہ جو اسے نہ پیے وہ مجھ میں سے ہے. تو پتہ چلا طعام کا لفظ کھانے اور پینے دونوں طرح کی چیزوں کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پہ لفظ تقوی 3 بار استعمال کیا گیا ہے. تو پہلے تقوی سے مراد ہوگا شرک سے بچنا، کفر سے بچنا، اور دوسرے تقوی سے مراد ہوگا شراب سے بچنا، اور تیسرے تقوی سے مراد ہوگا ہر طرح کے گناہوں سے بچنا. لفظ ایمان اس آیت میں 3 بار استعمال کیا گیا ہے. پہلی بار یہ بتانے کے لیے کہ جو کھائیں پیئیں اور انہیں گناہ نہیں ہوگا یہ کون ہے؟ مسلمان. الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس کے بعد شرط بتائی گئی کہ یہ جو بھی کھائیں پیئیں کوئی گناہ نہیں ملے گا. شرط کیا ہے؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اذا متقوا، کہ جب بھی وہ تقوی اختیار کریں، اجتناب کریں، کس سے؟ کفر سے، شرک سے. اور دوسرے نمبر پہ کہا گیا ثم اتقوا، کہ پھر وہ تقوی پہ قائم رہیں، تقوی کو ترک نہ کریں. اور اس تقوی سے مراد ہوگا کہ تقوی پہ قائم رہتے ہوئے
شراب سے بچیں، اور جو آخری تقویٰ ہے اس سے مراد ہوگا کہ تقویٰ پہ قائم رہتے ہوئے ہر طرح کے گناہوں سے بچیں۔ ایمان کے بارے میں نے بتا دیا کہ پہلا ایمان جو ہے اس سے مراد تعارف ہے کہ کن لوگوں کے لیے یہ اعلان ہے، اور جو دوسرے نمبر پہ ایمان آیا اس سے مراد ہوگا ایمان کے اوپر قائم رہنا، اور تیسری بار ایمان کا تذکرہ نہیں ہوا بلکہ احسنو کا تذکرہ ہوا ہے، اور احسنو احسان اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، احسان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ تعامل کرنا، اور دوسرے نمبر پہ احسان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نیک عمل میں، عبادت میں حسن پیدا کرنا، یعنی کہ عبادت اور عمل کو اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ یہی وہ احسان ہے جس کا تذکرہ حدیث جبریل میں آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے سوال کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ احسان کسے کہتے ہیں، تو آپ نے کہا تھا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں، اتنے شاندار طریقے سے کریں گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب انسان اللہ کو دیکھ رہا ہو پھر نیک عمل کرے تو اس میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ فرمایا اگر تمہارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے کہ تم نیک عمل اتنے شاندار طریقے سے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اگر انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بھی اس کا عمل بڑے شاندار طریقے سے ہوگا، مکمل توجہ سے ہوگا، مکمل دھیان سے ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقے کے مطابق ہوگا۔ تو اب ہمیں پتہ چلا اس آیت سے کہ یہ سہولت صرف مسلمانوں کو دی گئی ہے کہ وہ جو بھی کھائیں پئیں ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط کیا ہے؟ تقوی، اذا متقوا۔ اس تقوی سے مراد کیا؟ کفر و شرک سے بچنا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وآمنوا، کیا کریں؟ ایمان لے آئیں اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، 6 چیزوں پہ، اور ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ وعاملوا الصالحات، نیک اعمال بھی بجا لائیں، نماز پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، حج فرض ہے تو وہ کریں، زکوٰۃ فرض ہے تو وہ ادا کریں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ثم اتقوا، کہ شراب پینے سے بچیں اور تقوی پہ دوام اختیار کریں، ہمیشگی اختیار کریں۔ وآمنوا، یہ 5ویں شرط ہوگی کہ ایمان پہ بھی ہمیشگی اختیار کریں، دوام اختیار کریں، کبھی بھی ایمان سے دور نہ رہیں۔ ثم اتقوا، آخر میں پھر کہا گیا تقوی، یہ ایک اور شرط ہو گئی کہ ہر طرح کے گناہوں سے بچیں۔ وَأَحْسَنُوا، اور جو بھی نیک عمل کریں اس میں حسن پیدا کریں، عمدگی پیدا کریں۔ تو جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر آپ جو بھی کھائیں پیئیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایمان والوں کے لیے ہیں۔ کافر کفر کرتے ہوئے یہ چیزیں کھائے گا تو اس کے لیے وبال ہے، اس کا مواخذہ ہوگا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ جن جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو احسان کے وصف سے متصف ہیں، جن میں احسان والی خوبی پائی جاتی ہے، یعنی کہ وہ عبادت کرتے ہیں تو بڑی شاندار طریقے سے، اور لوگوں کے ساتھ ان کا جو تعامل ہوتا ہے، ڈیلنگ ہوتی ہے، معاملہ ہوتا ہے، وہ بھی بڑا شاندار ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آیت نمبر 94 یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، ہم آسان الفاظ میں کہیں گے اے ایمان والو،
جب اللہ رب العزت کسی آیت کے شروع میں خطاب کریں ایمان والوں سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد یا تو کوئی حکم آ رہا ہے جس کی ایمان والوں نے تعمیل کرنی ہے، جس کو ماننا ہے، یا اس کے بعد کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جس سے ان کو منع کیا جائے گا، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں سے دور رہا جائے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بہت سے فوائد ہیں، گویا کہ اس میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر آپ صاحب ایمان ہیں، اگر آپ ایمان کے دعویٰ میں سچے ہیں تو وہ بات مانیں جو اللہ تعالیٰ آپ سے کہنے والے ہیں، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر وہ بات آپ مان لیں گے تو ثابت ہو جائے گا کہ آپ واقعی مومن ہیں۔ اس سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان کو قوت ملتی ہے۔ اور اگر انسان اس آرڈر کو نہیں مانتا تو اس سے ایمان میں کمی ہوتی ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، لیبلونکم، یہ کئی ایک الفاظ ہیں، پہلے نمبر پہ لام، اور یہ لام تاکید کے لیے، البتہ، یقیناً، بے شک۔ یبلون، ضرور تمہیں آزمائے گا، ضرور تمہارا امتحان لے گا، ضرور تمہاری آزمائش کرے گا۔ ضرور کس کا معنی ہے؟ نون کا۔ کم، تمہاری، تمہارا، تمہارا امتحان لے گا، تمہاری آزمائش کرے گا۔ اللہ رب العزت، یعنی کہ امتحان لینے والا کون؟ آزمائش میں مبتلا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ بشیء من الصید، شکار میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ، اللہ تمہیں آزمائے گا شکار میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ۔ وہ جانور جن کو شکار کیا جاتا ہے ان میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ۔ تو الصید، اس میں تذکرہ گائے کا نہیں ہے، اس میں تذکرہ بیل کا نہیں ہے، اس میں تذکرہ بکرے کا نہیں ہے۔ الصید، وہ جانور جو جنگلی ہوتے ہیں جن کو شکار کیا جاتا ہے، وہ مراد ہے یہاں پہ۔ تنالہ، جس کو پہنچ رہے ہوں گے، تنالہ صفت ہے کس کی؟ شیء کی۔ تنالہ، یہ بھی دو الفاظ ہیں، تنالہ پہنچ رہے ہوں گے، ہو اس چیز کو، کون پہنچ رہے ہوں گے؟ کیا چیز پہنچ رہی ہوگی؟ ایدیکم، تمہارے ہاتھ۔ ایدی جمع ہے کس کی؟ یدن کی، یعنی کہ وہ شکار تمہاری پہنچ میں ہوگا، اس تک تمہارا ہاتھ پہنچ رہا ہوگا، اسے پکڑنا تمہارے لیے ممکن ہوگا۔ وَرِمَاحُکُمْ، اور تمہارے نیزے اس شکار تک پہنچ رہے ہوں گے۔ رماح نیزوں کو کہتے ہیں، جمع ہے کس کی؟ رمحن کی۔ کم، تمہارے۔ لیعلم اللہ، لام تعلیل کے لیے ہے، اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ لیبلونکم اللہ سے، کہ اللہ تمہیں کیوں آزمائے گا، تمہارا امتحان کیوں لے گا؟ لیعلم اللہ، تاکہ اللہ جان سکے، تاکہ اللہ کے علم میں یہ بات آ جائے۔ من یخافہ، من کون؟ یخاف ڈرتا ہے، ہو اس سے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، بالغیبی، بن دیکھے، یعنی کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے، بالغیبی، بن دیکھے۔ کیا مطلب ہے بن دیکھے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر، جس نے اللہ کو دیکھ لیا وہ اللہ سے ڈرے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں، آپ کو اللہ کے بارے میں بتایا گیا، اللہ کے نام بتائے گئے، اللہ کے اوصاف بتائے گئے، اللہ کی صفات بتائی گئیں، اور آپ اللہ پہ ایمان لے آئے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے، ان کے اللہ کو دیکھے بغیر۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے بالغیب کا، کہ کون اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے جب کہ وہ اکیلا ہے، لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے،
لوگوں کی موجودگی میں ان چیزوں سے دور رہنا جن سے اللہ نے منع کیا، یہ تو آسان ہے۔ مزہ تب ہے کہ آپ اس وقت بھی ان چیزوں سے دور رہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، جبکہ آپ کو دیکھنے والا لوگوں میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ فمن اعتدى، فمن دو الفاظ ہے، فا پس، من جو، اعتدا حد سے بڑھے، حد سے تجاوز کرے، حد کو کراس کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ یعنی کہ بعد اس کے کہ اللہ نے منع کر دیا، اللہ کے منع کرنے کے بعد حد سے بڑھے، یعنی کہ اب بھی شکار کرے، فلہ عذاب علیم، پس اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے پہلے سے بتا دیا کہ لوگوں سنبھل جاؤ، میں تمہارا امتحان لینے والا ہوں۔ اور ایسی ہی صورتحال عمومی طور پہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ کہ میری ہدایت آئے گی، میرے رسول آئیں گے، میری کتابیں ملیں گی جن میں میری تعلیمات ہوں گی، جن میں بتایا گیا ہوگا کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، اللہ نے کس چیز کو فرض کیا، اللہ نے کس چیز سے منع کیا ہے۔ کتابیں بھی بتائیں گی، انبیاء بھی بتائیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسری طرف شیطان ہوگا جو تمہیں منع کرے گا اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے، اس پہ عمل کرنے سے، جو تمہیں منع کرے گا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سننے سے۔ تو تمہارا امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی۔ اور اب اللہ نے خاص ایک چیز کے بارے میں بتایا، اور وہ یہ کہ اے ایمان والو، تمہارا امتحان ہوگا، شکار تمہاری پہنچ میں ہوگا، لیکن تم نے شکار کرنا نہیں ہے۔ تو کیا شکار کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے؟ بالکل اجازت ہے۔ یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے ان ایمان والوں کا جو حالت احرام میں ہوں گے، عمرے پہ جا رہے ہوں گے، اور حالت احرام میں جنگلی شکار ممنوع ہوتا ہے۔ حالت احرام میں آپ بکرا ذبح کر سکتے ہیں، حالت احرام میں آپ مرغا ذبح کر سکتے ہیں، حالت احرام میں آپ بیل ذبح کر سکتے ہیں، لیکن حالت احرام میں آپ ہرن کا شکار نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جنگلی جانور ہے۔ حالت احرام میں آپ خرگوش کا شکار نہیں کر سکتے، جنگلی خرگوش کا، لیکن وہ خرگوش جو ہمارے گھروں میں رہتا ہے، جس کو ہم پالتے ہیں، اس کو آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ میں تمہارا امتحان لوں گا، اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب تم حالت احرام میں نکلو گے تو اللہ تمہارا امتحان اس لحاظ سے بھی لے گا کہ یہ شکاری جانور تمہارے دائیں بائیں گھوم رہے ہوں گے، تمہاری پہنچ میں ہوں گے، پھر بھی تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگانا، پھر بھی تم نے ان کا شکار نہیں کرنا۔ یہ وہی صورتحال ہے جو صورتحال ہوئی تھی یہودیوں کے ساتھ۔ ان سے کہا گیا تھا کہ ہفتہ کے دن تمہیں مچھلی کا شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ہفتہ کے دن مچھلیاں ابھر ابھر کر سامنے آتی تھیں۔ عام دنوں میں اتنی مچھلیاں سامنے نہیں آتی تھیں جتنی اس دن سامنے آتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ آزما رہے تھے کہ اب یہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر گناہ کرنا آپ کے لیے آسان کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گناہ کرنا شروع کر دیں، بلکہ خبردار ہو جائیں کہ لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرا امتحان لے رہے ہیں، تو اس امتحان میں ناکامی سے بچنا چاہیے۔ جب حدیبیہ کے مقام پہ آپ ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں یہی صورتحال تھی کہ جنگلی شکار دائیں بائیں گھوم رہے تھے، لیکن مسلمانوں کی عظمت دیکھیے، صحابہ کرام کی شان دیکھیے، کسی صحابی کے بارے میں نہیں ملتا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہو اور کسی کا شکار کیا ہو۔ انہوں نے شرعی حکم کی کیا کی؟ پابندی کی۔ البتہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شکار کیا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔
شکار کرنے سے پہلے صحابہ کرام سے مدد مانگی کہ میں سواری پہ بیٹھ چکا ہوں، میرا نیزہ نیچے گر گیا ہے، یہ مجھے دو تاکہ میں شکار کر سکوں۔ صحابہ کرام نے اس کی مدد نہیں کی۔ پتہ چلا کہ جو حالت احرام میں ہے نہ خود شکار کرے گا، نہ اس آدمی کی مدد کرے گا جو حالت احرام میں نہیں ہے اور شکار کر رہا ہے، اس کی مدد کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی جو حالت احرام میں نہیں ہے وہ آپ کی خاطر جنگلی جانور کا شکار کرے گا، تب بھی آپ کے لیے وہ حلال نہیں ہوگا۔ آپ کے لیے حلال کب ہوگا؟ جب کوئی اپنے لیے جنگلی جانور کا شکار کرے اور وہ حالت احرام میں نہ ہو۔ اس نے شکار اپنے لیے کیا ہے لیکن اس میں سے کچھ گوشت آپ کو بطور تحفہ دیتا ہے، اب آپ لے سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو قتادہ کے شکار کیے ہوئے جانور میں سے گوشت کھایا، صحابہ کرام نے بھی کھایا، کیونکہ ابو قتادہ حالت احرام میں نہیں تھے۔ انہوں نے شکار کیا، صحابہ کرام نے کوئی مدد نہیں کی، تو انہوں نے پھر اپنے لیے کیا۔ بعد میں ان کو گوشت دیا تو انہوں نے گوشت کھایا، اور نبی علیہ السلام نے بھی اس میں سے کھایا تاکہ صحابہ کرام مطمئن ہو جائیں کہ یہ واقعی ان کے لیے حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ دوسری طرف صعب بن جثامہ، یہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے آپ کو تحفے کے طور پہ جنگلی شکار پیش کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ریجیکٹ کر دیا، واپس کر دیا۔ صعب بن جثامہ بہت پریشان ہو گئے، تو آپ نے ان کو مطمئن کیا، تسلی دی کہ ہم نے آپ کا یہ تحفہ رد نہیں کرنا تھا، واپس نہیں کرنا تھا، لیکن صرف اس لیے واپس کیا کہ ہم حالت احرام میں ہیں۔ ابو قتادہ کا قبول کیا، صعب بن جثامہ کا واپس کر دیا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ صعب بن جثامہ نے شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر وہ شکار کیا تھا۔ آیت کے آخر میں وارننگ آئی ہے۔ وارننگ کیا ہے؟ کہ جو یہ پتہ چل جانے کے بعد کہ اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، اس حرام چیز کے قریب جائے، اس کا ارتکاب کرے تو اس کو دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اللہ تمہارا امتحان اس لیے لے گا تاکہ اللہ کو پتہ چل سکے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے، تو آزمائش کے بغیر کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ امتحان لیے بغیر اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ اللہ کو معلوم تھا، لیکن وہ اللہ کو معلوم یہ تھا کہ یہ بندہ یہ گناہ کرے گا اور یہ بندہ یہ گناہ نہیں کرے گا، اور اس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتے۔ اللہ سزا دیتے ہیں اپنے اس علم کی بنیاد پہ کہ بندے نے یہ گناہ کر لیا ہے۔ پہلا کیا تھا کہ اللہ گناہ کرے، بندہ گناہ کرے گا، اس کے اوپر اللہ سزا نہیں دیتے کیونکہ ابھی اس نے کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں جب بندہ گناہ کر لیتا ہے۔ تو اس علم سے مراد پھر یہاں پہ کیا ہے کہ یہ علم کہ بندے نے یہ گناہ کر لیا ہے یا نہیں کیا۔ آیت نمبر 95 اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن تیار ہو جائے اللہ کا حکم سننے کے لیے۔ ہر مومن دھیان سے سنے وہ بات جو اللہ تعالیٰ کہنے والی ہے، اور اس بات کے معاملے میں اللہ کی اطاعت کرے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اگر واقعی اطاعت کرے گا تو اس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور اس بات کو نہ ماننا ایمان کے دعویٰ کے منافی ہے، اور نہ ماننے کی وجہ سے ایمان میں کمی بھی ہوگی۔ تو اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، تم شکار کو نہ مارو، شکار کو قتل نہ کرو۔ الصید کی وضاحت ہو چکی ہے۔ صید سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ جنگلی جانور جس کا شکار کیا جاتا ہے۔ وَأَنْتُمْ حُرُمْ، واو حالیہ ہے، جبکہ، حالانکہ، جبکہ، انتم، تم، حرم، احرام والے ہو، یعنی کہ جب تم لوگ حالت احرام میں ہو تب تم نے شکار نہیں کرنا۔
ومن اور جو قتلہ اس کو مارے، کس کو؟ جنگلی شکار کو، منکم تم میں سے، متعمدن جان بوجھ کر، قصدن، فجزاء تو جزا ہے، بدلہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک لفظ مقدر ہوگا، پوشیدہ ہوگا، فعلیہ جزاء، تو اس کے اوپر جزا ہے، بدلہ ہے، اس کے ذمے بدلہ ہے، یعنی کہ اس نے یہ بدلہ دینا ہے، اس نے یہ کفارہ ادا کرنا ہے۔ وہ کیا بدلہ ہے جی؟ مثل ما قتل من النعام، النعام کس کو کہتے ہیں؟ چوپائے کو۔ جس طرح کے چوپائے کو اس نے مارا ہے اسی طرح کا جانور بدلہ کے طور پہ دینا ہوگا۔ مثال کے طور پہ شکار کیا تھا ہرن کا، اس جیسا جانور جو ہم پالتے ہیں، جو جنگلی شکار نہیں ہوتا، وہ کون سا ہے؟ بکرا۔ تو یہ بکرا اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہوگا۔ تو فجزاء بدلہ دینا ہے، مثل ما قتل من النعام اس جیسا جانور، اس جیسا چھپایا، ما قتل جو کیا کیا ہے؟ مارا ہے، جو قتل کیا ہے۔ یحکم بہ فیصلہ کریں گے، بہ اس کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ مثل کے بارے میں، یعنی کہ یہ طے کریں گے کہ جس جنگلی جانور کا شکار کیا گیا ہے اس جیسا جانور پالتو جانوروں میں سے کون سا ہے، یہ فیصلہ کون کریں گے؟ یحکم بہ، اس چیز کا فیصلہ کریں گے ذوا عدل منکم، تم میں سے دو عادل، منکم تم میں سے، یعنی کہ مسلمانوں میں سے، ذوا عدل عدل والے، دو عدل والے، دو عادل فیصلہ کریں گے۔ عادل کس کو کہتے ہیں؟ عادل وہ شخص ہوگا جو دین کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہو، اخلاق کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہو۔ مثال کے طور پہ فرائض و واجبات پہ عمل کرتا ہو اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ ایسے دو شخص جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا جانور ہے جو بطور جرمانہ، بطور کفارہ، بطور جزا اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے۔ ہدین یہ حال ہے جزا سے کہ وہ جزا کیا ہوگی؟ ہدین وہ قربانی کا جانور ہوگا۔ ہدین اس جانور کو کہتے ہیں جس کو حرم میں ذبح کیا جائے۔ تو ہدین وہ جانور ہوگا، بالغ الکعبۃ وہ ایسا جانور ہوگا جو کعبہ پہنچنے والا ہو، یعنی کہ جب فیصلہ ہو جائے کہ جس جنگلی جانور کا آپ نے شکار کیا تھا اس جیسا جانور پالتو جانوروں میں سے یہ ہے، تو اس جانور کو اب مکہ پہنچانا ہے، مکہ کی حدود حرم میں اس کو ذبح کیا جائے گا۔ بالغ کا معنی کیا ہوگا؟ جو پہنچنے والا ہو۔ الکعبہ کہاں پہنچنے والا ہو؟ کعبہ، یعنی کہ حرم میں۔ او یا کفارۃ، یا ایک کفارہ ہے، یا ایک کفارہ ادا کرنا ہے۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ طعام مساکین بدل ہے کفارہ سے، کئی مسکینوں کو کھانا کھلانا، کئی مسکینوں کا کھانا، یعنی کہ یا تو آپ وہ جانور ذبح کریں گے اور مکہ میں ذبح کیا جائے گا، یا کیا کریں گے آپ؟ کفارہ دیں گے، اور کفارہ کیا ہے؟ کئی چند مسکینوں کو کھانا کھلانا، چند مسکینوں کا کھانا، یہ کفارہ ہے۔ اچھا وہ مسکین کتنے ہیں؟ مساکین جمع کا لفظ ہے، 3 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں تو کافی ہو جائے گا۔ بکرا تو آج کل مل رہا ہے مثال کے طور پہ 50,000 روپے کا، اور 3 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں گے کتنے میں؟ 1,000 روپے میں، تو یہ تو بہت بڑا فرق ہو گیا۔ تو یہاں پہ مساکین سے مراد کیا ہے؟
اس سے مراد یہ ہے کہ کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ مثال کے طور پہ بکرے کا. اب ہم مارکیٹ میں معلوم کریں گے کہ درمیانے درجے کے بکرے کی قیمت کیا ہے. مثال کے طور پہ اس کی قیمت ہے 50,000 روپیہ. تو 50,000 روپے کا غلہ مسکینوں کو دیا جائے گا. 50,000 روپے کا غلہ مسکینوں کو دیا جائے گا. اور ہر مسکین کو کتنا غلہ دیا جائے گا؟ اب یہ سوال پیدا ہوگا. ہر مسکین کو غلہ دیا جائے گا آدھا سا، 2 مد. اور 2 مد کتنا ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ 1 سا ہم فطرانہ دیتے ہیں عید الفطر کے موقع پہ. تو اس موقع پہ ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ 1 سا کتنا ہے؟ تقریباً 2.5 کلو. کچھ علماء کرام کہتے ہیں 2100 گرام، کچھ کہتے ہیں 2200 گرام. تو آپ 2.5 کلو کہہ لیں. 2.5 کلو کا آدھا کیا ہوا؟ 1.25 کلو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسکین کو کتنا غلہ دیا جائے گا؟ 1.25 کلو. 2 مد ہو گیا نا. او عدل ذالک صیاما، او یا عدل برابر ذالک اس کے، یا اس کے برابر صیامن روزے. کس کے برابر؟ غلے کے برابر. کس کے برابر؟ غلے کے برابر روزے. غلے کے برابر روزے کیسے ہوں گے؟ ابھی آپ نے طے کیا کہ بکرا ہے تقریباً 50,000 روپے کا، اور 50,000 روپے کا آپ نے خریدا کیا؟ غلہ. اب یہ غلہ جو آپ نے خریدا ہر مسکین کو ملے گا تقریباً 2 مد، یعنی کہ 1.25 کلو. تو اب آپ کو پتا چل گیا نا کہ ٹوٹل کتنے مسکین بنے. مثال کے طور پہ مسکین بنے ٹوٹل 50. تو اب 50 یا پھر روزے رکھ لیں آپ. جتنے مسکین بنے تھے اتنے روزے رکھ لیں. لیذوق وبال امری، لیذوق تاکہ وہ چکھے، تاکہ وہ چکھے. کون؟ جس کے اوپر یہ جزا واجب ہوئی ہے، جس کے اوپر کفارہ واجب ہوا ہے، تاکہ وہ چکھے وبال امری، اپنے معاملے کا وبال، اپنے معاملے کی سزا. اس کو پتا چلے کہ میں نے ایک جرم کیا تھا. جب اس کے اوپر یہ کفارہ عائد ہوگا تب اس کو پتا چلے گا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، اور پھر آئندہ ایسی غلطی سے دور رہے گا. عفا اللہ، اللہ تعالی نے معاف کر دیا ہے، عما سلف، اس چیز کو جو گزر چکی ہے. عما اصل میں کیا تھا؟ عن اور ما. اللہ نے معاف کر دیا اس چیز کو جو گزر چکی، یعنی کہ یہ حکم نازل ہونے سے پہلے حالت احرام میں جو جنگلی جانور شکار کیے گئے، اللہ تعالیٰ اس پہ مواخذہ نہیں کریں گے. ومن عادا، اور جو لوٹے اور جو دوبارہ کرے، یعنی کہ جو اب کرے، اب جب کہ حکم معلوم ہو چکا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا. بہت بڑی وارننگ ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ عزیز ان سب پہ غالب ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے. ذو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ والا. انتقام، انتقام لینے والا. تو یہ آیت جو ہے آیت نمبر 95 95، اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور اس موضوع پہ گفتگو ہو چکی ہے. پھر اللہ تعالی نے کہا کہ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ تمہیں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. کب؟ جب کہ تم حالت احرام میں ہو. عمرے کے لیے احرام باندھ چکے ہو یا حج کے لیے. اور احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں؟ کیا 2 چادریں باندھ لینے کا نام احرام ہے؟ نہیں. جب آپ نیت کریں کہ میں اب عمرے میں داخل ہو رہا ہوں، نیت کریں کہ اب میں حج میں داخل ہو رہا ہوں، اب آپ حالت احرام میں ہیں. تو جب آپ یہ نیت کر کے عمرے میں داخل ہو جائیں، یہ نیت کر کے حج میں داخل ہو جائیں، تو
اب آپ کو جنگلی جانوروں کا شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بتا دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، بخاری شریف میں آئی ہے کہ خمس فواسق یقتلن فی الحرم، 5 چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کو اذیت دینے والی ہیں، تکلیف پہنچانے والی ہیں، ان کو حرم میں بھی قتل کیا جائے گا۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ کاٹنے والا کتا، کوا، چیل، چوہا، بچھو، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ حدود حرم میں بھی قتل کر سکتے ہیں، یہ وہ چیزیں جن کو آپ حالت احرام میں بھی قتل کر سکتے ہیں، اور انہی کے حکم میں ہیں دیگر کئی چیزیں، مثال کے طور پہ سانپ، چیتا، شیر، بھیڑیا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، بغیر وجہ کے انسان پہ حملہ کر دیتی ہیں، تو ان چیزوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ جو منع ہے وہ کیا ہے؟ جنگلی جانور کا شکار، وہ جنگلی جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو یہ حکم معلوم ہونے کے بعد جان بوجھ کر شکار کرے گا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس جیسا جانور وہ اللہ کی راہ میں قربان کرے گا۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ متعمدن، جو قصدن ایسا کرے، جان بوجھ کر ایسا کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھول جائے، کیا بھول جائے؟ یہ بھول جائے کہ میں حالت احرام میں ہوں، یا بھول جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حالت احرام میں جنگلی جانوروں کا شکار کرنے سے منع کر رکھا ہے، تو یہ حرکت کر بیٹھے تو اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ بہت بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ الْأَنْعَامِ، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ جیسا جنگلی جانور شکار کیا ہے ویسا جانور پالتو جانوروں میں سے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا۔ ویسا کیسے پتہ چلے گا یہ ویسا ہے؟ مشابہت کے لحاظ سے، سائز کے لحاظ سے، موٹا تازہ ہونے کے لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے، پھر بھی اختلاف ہوگا تو اللہ تعالی نے کہا کہ اس کا فیصلہ کریں گے تم میں سے 2 عدل والے لوگ۔ اس سے پتا چلا کہ فیصلہ اللہ کا چلتا ہے، ان الحکم الا للہ، لیکن فیصلہ کرنا کس نے ہوتا ہے؟ انسانوں نے۔ انسان فیصلہ کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، انسان فیصلہ کریں گے اللہ کے احکام کی روشنی میں۔ تو یہ کہنا کہ چونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ فیصلہ میرا ہے تو انسان فیصلہ کرے گا تو کفر کرے گا، یہ غلط سوچ ہے۔ اور یہ سوچ کن کی تھی؟ خوارج کی۔ اسی سوچ کی وجہ سے انہوں نے امیر المؤمنین جناب علی کو کافر قرار دیا تھا، اسی سوچ کی وجہ سے انہوں نے امیر المؤمنین جناب معاویہ کو کافر قرار دیا تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، ان الحکم الا للہ، لیکن انہوں نے ایک آیت پکڑ لی، دوسری آیات کی روشنی میں اس آیت کو سمجھتے تو شاید اس غلط فہمی سے بچ جاتے۔ ہدیم بالغ الکعبہ، اللہ تعالی نے کہا کہ یہ جو جانور ہوگا جس کے بارے میں یہ 2 افراد پہ مشتمل کمیٹی طے کرے گی کہ اس کو ذبح کرنا ہے، یہ ذبح کہاں کیا جائے گا؟ مکہ میں، حدود حرم میں۔ یا پھر کیا ہوگا؟ کفارہ ہوگا، مسکینوں کا کھانا، اور اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ وہ کیسے ہم طے کریں گے۔ یا پھر کیا ہوگا؟ روزے ہوں گے، اور اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ وہ کیسے طے کیا جائے گا۔ اس ایسے یہ بھی پتا چلا کہ مالی جرمانہ ڈالنے کی اسلام میں گنجائش موجود ہے۔ یہاں پہ جو جرمانہ ڈالا گیا ہے وہ کیا ہے؟ 2 جگہ پہ مالی جرمانہ ہے۔ اگر وہ بکرا ذبح کرے گا تو وہ بھی مالی جرمانہ ہے، اگر غلہ دے گا تو وہ بھی، اور اگر اس مالی جرمانے کی طاقت نہیں ہے
تو پھر اس سے کہا گیا کہ تم روزے رکھ لو. لیکن ویسے ان تینوں چیزوں میں اختیار ہے. کوئی امیر ہو یا غریب ہو، صحت مند ہو یا صحت مند نہ ہو، ہر ایک کو ان تینوں میں سے کوئی ایک اختیار کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ او. اور او اختیار کے لیے ہوتا ہے. آیت کے آخر میں جو اللہ تعالی نے وارننگ دی ہے، یہ ہمیشہ انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے، کہ اگر آپ اللہ کی حدود کو کراس کریں گے، کسی غریب پہ ظلم کریں گے، یا آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو مذاق بنائیں گے، قرآن کا مذاق اڑائیں گے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑائیں گے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے. اور اللہ انتقام لینے پہ جب آتا ہے تو کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ غالب ہے. آیت نمبر 96 احل لکم، حلال کر دیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، تمہاری خاطر، صید البحری، سمندر کا شکار. البحر سے مراد پانی، اب وہ سمندر کی شکل میں ہو یا دریا کی شکل میں ہو یا نہر کی شکل میں ہو یا تالاب کی شکل میں ہو. تو فرمایا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے بحر کا شکار. ہم آسان لفظوں میں کیا کہہ لیتے ہیں؟ سمندر. ورنہ مراد کیا ہے؟ پانی کا کوئی بھی ذخیرہ ہو، چاہے دریا کی شکل میں ہو، چاہے سمندر کی شکل میں ہو، چاہے نہر، چاہے تالاب کی شکل میں ہو. تو صید البحری، سمندر کا شکار کیا ہوتا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ صید البحر کا استعمال یہاں پہ ایک تو ہوا ہے اس پانی والے جانور پہ جو زندہ ہو، جس کو آپ نے پکڑا ہے جبکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. اور پانی کا شکار اسی جانور کو کہا جائے گا جو صرف پانی میں ہی زندہ رہ سکتا ہے، جیسا کہ مچھلی ہے. اور یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالی نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ پانی کے جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے. اللہ نے کہا کہ پانی میں جو بھی جانور ہیں سب کے سب تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. احل لکم صید البحر وطعامہ، اور سمندر کا طعام بھی تمہارے لیے حلال ہے. یہاں پہ سمندر کے طعام سے کیا مراد ہے؟ وہ پانی کا جانور جس کو سمندر مردہ باہر پھینک دے. صید البحر کیا تھا؟ جس کو آپ نے زندہ پکڑا ہے. اور طعام البحر سے مراد کیا ہوگا؟ جو مردہ حالت میں جس کو آپ نے پکڑا ہے، سمندر نے خود باہر پھینک دیا، یا سمندر پہ وہ پانی میں وہ تیر رہا تھا اور آپ نے پکڑ لیا، تو یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. متاع لکم، مفعول لہو، کیوں حلال ہے؟ فرمایا تمہیں فائدہ دینے کے لیے. اللہ نے کیوں حلال کیا؟ تمہیں فائدہ دینے کے لیے. لکم، تمہیں، ولی سیارتی، اور قافلے کو فائدہ دینے کے لیے. سیارہ قافلہ، مسافر. یعنی کہ مسافر کیا کریں گے؟ وہ سمندری شکار، پانی کا شکار اپنے ساتھ بطور زادے راہ لے جا سکتے ہیں. مچھلی بون کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں مثال کے طور پہ، چاہے مہینہ کھاتے رہے چاہے 2 مہینے کھاتے رہے. وحرم علیکم، اور حرام کر دیا گیا ہے علیکم، تم پہ، صید البری، خشکی کا شکار. یہ کیا ہوا؟ ہرن وغیرہ. ما دمتم حرما، جب تک تم رہو حالت حرام میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خشکی کا شکار ہمارے لیے حرام ہے جب تک ہم حالت حرام میں ہیں، عمرے کی حالت میں ہیں، حج کی حالت میں ہیں. لیکن پانی کا شکار حالت حرام میں بھی حلال، اور جب آپ حالت حرام میں نہ ہو تب بھی حلال. واتقوا اللہ، اور تم اس اللہ سے ڈرو،
الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تحشرون تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ تو اس ایسے پتہ چلا کہ پانی میں زندہ رہنے والے جانور وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ پانی کے جانوروں سے کون سے جانور مراد ہیں؟ جو پانی میں ہی زندہ رہتے ہیں یا عام طور پہ وہ پانی میں زندہ رہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، کہ سمندر کا پانی پاک ہے، آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، اور سمندر کا مردار حلال ہے، کیونکہ سمندر کی مری ہوئی چیز بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن اس سے مراد وہ بکرا نہیں ہے جو پانی میں گیا اور مر گیا، نہیں، وہ تو پالتو جانور ہوا۔ مراد وہی جانور ہیں جو پانی میں زندہ رہتے ہیں، وہ مردہ ملے یا زندہ ملے وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان دیکھیے کہ اللہ تعالی نے ہماری خاطر یہ حلال کیا، فرمایا تمہیں فائدہ دینے کے لیے اور تمہارے مسافروں کو فائدہ دینے کے لیے۔ پھر اللہ تعالی نے اعلان کیا لیکن خشکی کا شکار جو ہے وہ تمہارے اوپر حرام رہے گا جب تک تم حالت احرام میں رہو گے۔ اور آخر میں کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، وہی اللہ جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آخرت پہ ایمان ہونا چاہیے کہ ایک دن ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے سامنے جمع کیا جائے گا، اور وہاں پہ ہم امید رکھتے ہیں اللہ سے، اللہ کی رحمت کی، اللہ کے فضل کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے کی وجہ سے ہم پہ مہربانی فرمائے گا، اور جو کافر ہیں ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کفر پہ فوت ہوا ہے، شرک پہ فوت ہوا ہے، تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔